عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام بزرگوں کا روحانی علاج لیے حاضر ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بالخصوص بزرگوں کے لیے، جو بڑی عمر کے افراد ہیں، اسلامی بھائی ہوں، اسلامی بہنیں ہوں، تو ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ روحانی علاج بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بزرگوں کے استخارے بھی کیے جاتے ہیں، اور بالعموم ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین بھی شامل ہوتے ہیں، سیکھتے ہیں، روحانی علاج معلوم کرتے ہیں، وظائف پوچھتے ہیں، دعائیں معلوم کرتے ہیں، تو یوں ضمناً الحمدللہ عز و جل دیگر کو بھی فوائد حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، اور الحمدللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، اوراد و وظائف، روحانی علاج سیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، آپ کسی ذہنی الجھن کا شکار ہیں، کاروباری حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، یا آپ معاشی حوالے سے پریشان ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی موذی مرض میں مبتلا ہیں، تو ان تمام مسائل کے روحانی علاج بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو میسج کر دیجئے، کال ریکارڈ کروا دیجئے، کیونکہ یہ تو ریکارڈڈ پروگرام ہے۔ آئندہ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ الکریم ہم آپ کے میسیج، آپ کی کال ضرور شامل کریں گے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ اللہ پاک سب کے مسائل حل فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جو بیچارے ذہنی الجھنوں کا شکار ہیں، اللہ پاک انہیں بھی ذہنی قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناؤں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے نا، تو اسے مجھ پر درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم بھائی، آپ سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے، آپ کا آنا مرحبا۔ آئیے ناظرین، اب ہم شامل کریں گے ابتدا میں ایک سیگمنٹ، جس کے ذریعے بھی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج بتانا اور سکھانا مقصود ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو وظائف بھی بتائے جاتے ہیں، کبھی تعویذات بھی سکھائے جاتے ہیں۔ تو آئیے شامل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں آج کا روحانی علاج۔ آئیے تشریف لائیں سلیم بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا فضل۔ آج کون سا وظیفہ ہمارے ناظرین کو ارشاد فرمائیں آج گے؟ ہم ناظرین کو جو ہے فالج اور لقوے کا روحانی علاج بتائیں گے انشاءاللہ۔ ارشاد فرمائیں گے، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزرگوں کا روحانی علاج و استخارہ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے ایک سیگمنٹ بیان کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ میں ہم خاص طور پہ بزرگوں کے لیے اور عام طور پہ سب کے لیے کوئی روحانی علاج، وظیفہ یا تعویذ لکھنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو فالج و لقوہ کا روحانی علاج بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو ان موذی امراض سے محفوظ فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، ایک کوری پلیٹ لے لیجئے، یعنی نئی پلیٹ جو استعمال شدہ نہ ہو، اور پوائنٹر سے اس کے اوپر 11 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لکھ لیجئے، اور پھر اس میں پانی ڈال کر لکھائی کو پانی میں جو ہے گھول کر اور اس پانی کو پی لیجئے۔
انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے لقوے اور فالج سے نجات عطا فرمائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ روحانی علاج بہت ہی زبردست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں بڑی طاقت اور بڑا پاور ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب مجھے کوئی ایسی چیز بتا جس کے ذریعے تیرا ذکر کروں یا اس کے ذریعے تجھ سے دعا مانگوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ یہ تو سبھی پڑھتے ہیں، مجھے کوئی ایسا خاص وظیفہ ارشاد فرما جو میرے ساتھ خاص ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور سوا میرے اس میں جو کچھ بھی ہے اور ساتوں زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ ان سب پر بھاری ہوگا۔ اندازہ لگائیں مدنی چینل کے ناظرین، اس کلمہ طیبہ میں کتنا پاور ہے، کتنی طاقت ہے۔ اور جب ہم اس کلمہ طیبہ کو پلیٹ پر لکھ کر اس کا پانی پئیں گے تو یہ ہمیں جو ہے کتنا پاک و صاف کرے گا۔ دیکھیے ایک شخص کافر ہو اور 100 سال تک وہ گناہوں میں لتھڑا رہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک کفر میں نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور 100 سال کے بعد وہ صدق دل کے ساتھ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے تو یہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ اس کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، سارے کفر کو ختم کر دیتا ہے، اسے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اتنا پاور ہے اس کلمے کے اندر، اتنی طاقت ہے اس جو ہے کلمے کے اندر۔ تو بتائیے جب یہ کلمہ لکھ کر ہم پئیں گے تو یہ ہماری اندر کی کیسی صفائی کرے گا۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ اللہ سے لو لگا کر اس کو لکھیں اور اس کو پئیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ ایک اور وظیفہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یا اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک ہے۔ جتنے بھی ہمارے بزرگ اسلامی بھائی ہیں یا دیگر اسلامی بھائی ہیں، رات کو سونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا کر 100 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھ کر اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سویا کریں۔ انشاءاللہ فالج سے، لقوے سے اور شیطان کی ہر قسم کی جو ہے حرکتوں سے محفوظ رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان موذی امراض سے ان کی بچت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں ماشاءاللہ، بہت شکریہ سلیم بھائی، آپ نے فالج کے حوالے سے 2 روحانی علاج ارشاد فرمایا، ایک پڑھنے کا وظیفہ ارشاد فرمایا اور ایک پلیٹ میں لکھنے کا وظیفہ ارشاد فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے اللہ نہ کرے اگر کوئی فالج کا مریض ہو یا مریضہ ہو تو یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیا جائے۔ مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے اور یہی روحانی علاج لا الہ الا اللہ یہ ایک پلیٹ پر لکھ کر آپ نے اس میں پانی ڈال کر پھر یہ فالج کے مریض کو پلانی ہے، الحمدللہ عز و جل صحت یاب ہو جائے گا۔ اور ایک اور مشورہ میں آپ کو دیتا چلوں کہ روحانی علاج کے اسٹال پر ضرور رابطہ کیجیے گا۔ فالج کے مریض اور بالخصوص دیگر امراض میں جو لوگ مبتلا ہیں، تمام ہی روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کریں۔ اللہ کی رحمت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے، روحانی علاج کی برکت سے یہ ساری کی ساری بیماریاں دور ہوتی چلی جائیں گے۔ آئیے تشریف رکھیے سلیم بھائی، مزید بھی روحانی علاج انشاءاللہ کریم آپ سے معلوم کریں گے۔ آئیے ناظرین، اب ہم شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ اشرف بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جنید بھائی، میرے والد صاحب کو بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے، ان کو بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ شامل رہیے گا پروگرام میں آپ بھی، دیگر ناظرین بھی، اور بالخصوص جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو سلیم بھائی نوٹ فرما لیجیے، ہائی بلڈ پریشر کا روحانی علاج ابھی آپ سے معلوم کرتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ بزرگوں کا روحانی علاج پروگرام میں ایک وظیفہ معلوم کرنا تھا۔
کہ دماغی طور پر بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، باتیں بھول جاتا ہوں، چیزیں رکھ کر بھول جاتا ہوں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ ذہن مضبوط کرنے اور دماغی کمزوری دور کرنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ یا دعا ارشاد فرما دیجیے گا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، حافظے کو مضبوط فرمائے، جو بھی دماغی کمزوری ہے اللہ پاک دور فرمائے، اور جو مسلمان اس طرح کے امراض میں مبتلا ہیں، ذہنی طور پر کمزور ہیں، دماغی طور پر کمزور ہیں، یا جو نفسیاتی امراض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کو شفا عطا فرمائے۔ تو چلیں شامل رہیے گا ابھی پروگرام میں انشاءاللہ الکریم۔ ابھی اس حوالے سے روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، یہ بھی سلیم بھائی نوٹ فرما لیجئے۔ اچھا، یہ استخارے کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز ہیں، آپ بھی نوٹ فرما لیجئے گا، ان کا استخارہ کیجئے گا۔ ایک میسیج آیا، نام ہے زبیدہ بی بی۔ اچھا، زبیدہ بی بی نام ہے ان کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ کروانا تھا کہ گھر میں شوہر سے لڑائی جھگڑے رہتے ہیں اور آپس میں پھر وہ تہمتوں وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو معلوم یہ کروانا ہے کہ ان کی طبیعت میں کوئی خرابی ہے، یا ان کا کوئی اپنا ذاتی مسئلہ ہے، یا کوئی جادو وغیرہ کا سلسلہ ہے، کیا کوئی ان کے ساتھ روحانی معاملہ ہے۔ یہ استخارہ کیجئے گا اور پھر اس کا حل بھی ارشاد فرمائیے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھائی کا نام عثمان علی ہے اور والدہ کا نام خالدہ بی بی ہے۔ بچے کی کیفیت انہوں نے یہ بتائی ہے کہ بچے کو جھٹکے لگتے ہیں، جیسے دورے پڑتے ہیں نا، جھٹکے لگتے ہیں، پھر منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور الٹی سائڈ کا جو حصہ ہے نا ان کا، الٹا بازو، تو اس میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آنکھ بھی بتائیں کہ ان کی کمزور ہے، دماغ بھی کمزور ہے، جس کی وجہ سے بچہ بولنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اس کی بولنے کی سمجھ نہیں آتی، کیا کہنا چاہ رہا ہے اور کچھ سمجھ نہیں پاتے ہم۔ تو بچے کا استخارہ بھی کیجئے گا اور دعا بھی کیجئے گا، اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں کہ بچے کی یہ کیفیت بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائے۔ تو استخارے آپ فرما لیجئے۔ جی سلیم بھائی ارشاد فرمائیے، یہ ایک کال آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ والد صاحب کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، تو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ جی جنید بھائی، آج کل یہ بلڈ پریشر کا جو مسئلہ ہے یہ کافی شدت اختیار کر گیا ہے، اور بعض اوقات ہمارے جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں خاص طور پر، ان کو یہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ان کو اور سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں، تمام مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو نوٹ فرما لیجئے، خاص طور پر وہ اسلامی بھائی یا بزرگ کہ جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، وہ نوٹ فرما لیں کہ 115 مرتبہ یا مؤمنوں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجیا کریں، انشاءاللہ اس سے شفا حاصل ہوگی۔ اور یہ عمل پابندی کے ساتھ آپ کیجئے، جب تک طبیعت بہتر نہ ہو اس وقت تک یہ عمل کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش فرما کر تعویذات عطاریہ کے اسٹال پر جا کر وہاں سے تعویذات بھی حاصل کیجئے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے پچھلے پروگرام میں شاید جب ہماری گفتگو ہوئی تھی تو اس میں آپ نے وضو کے حوالے سے بھی فرمایا تھا۔ جی آپ نے فرمایا تھا کہ اس کا ایک بہترین علاج جو ہے وہ وضو بھی ہے۔ وضو اگر کر لیا جائے تو اس سے بھی بلڈ پریشر الحمدللہ معمول پر آ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ ہائی بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں انہیں چاہیے کہ وضو بھی بنائیں، اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا تو وہ وظیفہ بھی اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا۔ 2 دیسی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں، 2 اس کے دیسی علاج، گھریلو علاج، وظیفہ بھی پڑھنا ہے، احتیاط بھی کرنی ہے، پرہیز بھی کرنا ہے۔ اب یہ 2 دیسی علاج ناظرین نوٹ کیجئے گا، یہ الحمدللہ سبحان امیر علیہ سنت دامت قاتم العالیہ نے گھریلو علاج کتاب، بڑی شاندار کتاب ہے، اس میں تحریر فرمائے ہیں، تو یہ نوٹ کیجئے گا۔ دیکھیں، ہائی بلڈ پریشر کے مریض بالخصوص آپ کو چاہیے ہوں گے 4 عدد کڑی پتے، نہیں 4 عدد کڑی پتے، یا آپ 1 کپ پانی میں رات بھر بھگو دیجئے، تو یہ پڑے رہنے دیجئے۔ اچھا، پوری رات پانی میں بھیگے رہیں گے یہ۔ اچھا، جب صبح ہو نا تو صبح نہار منہ ان 4 میں سے 2 پتے چبا لیجئے اور اسی وقت آپ یہ کھا لیں، اور اوپر سے پھر وہی پانی آپ پی لیں جس پانی میں آپ نے وہ رات بھر پتے بھگوئے ہیں نا، ان 4 پتوں میں سے 2 پتے صبح نہار منہ آپ نے کھا لیے چبا کر اچھی طرح کڑی پتے، اور تھوڑا سا پانی، وہی والا پانی آپ پی لیں۔ اچھا، وہ پانی آپ پی لیں، بقیہ 2 کڑی پتے جو ہے نا، جو 2 بچے ہیں
وہ جب آپ دوپہر کا کھانا کھائیں، رات کا کھانا کھائیں تو سالن میں ملا کر استعمال کر لیجئے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کی رحمت سے صرف ایک ہفتے میں آپ کا جو بلڈ پریشر ہے نا یہ نارمل حالت میں آ جائے گا، نارمل ہو جائے گا، بلکہ ایک ہی دن کے اندر آپ کو فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ 4 پتے رات میں بھگونے، 2 پتے صبح نہار منہ کھا لیں، تھوڑا سا پانی پی لیں، بقیہ جو 2 پتے بچے ہیں وہ آپ کھانے میں استعمال کر لیں۔ آپ فرماتے ہیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کہ ایک ہفتے کے اندر آپ کو رزلٹ نظر آئے گا، بلکہ ایک ہی دن میں الحمدللہ عز و جل فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ عز و جل اس علاج سے بڑی بہترین بات عرض کرنے لگا ہوں، کیونکہ جب بندے کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے نا، چہرے کی چمک دمک یہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے، مرجھا جاتا ہے چہرہ۔ اچھا، لیکن اس عمل کی برکت سے، اس علاج کی برکت سے بلڈ پریشر کے مریض کے چہرے پر ایک رونق آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ضرور کیجئے گا، لیکن ایک احتیاط میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ بھلے آپ کو دیسی علاج یہاں مدنی چینل پر بتائے جا رہے ہیں، لیکن جب بھی کوئی دیسی علاج، گھریلو علاج آپ کو بتائے تو پہلے اپنے طبیب سے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ڈاکٹر اجازت دے تو اس کی اجازت کے ساتھ ہی پھر آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ سلیم بھائی ہر ایک کی طبیعت، ہر ایک کی جسمانی کیفیت یہ مختلف ہوتی ہے۔ اچھا، کسی کا سرد مزاج ہوتا ہے، کسی کا گرم مزاج ہوتا ہے، کسی کا بلغمی مزاج ہوتا ہے، تو ہر ایک کی جسمانی کیفیات یہ مختلف ہوتی ہیں۔ کسی کو کیا چیز راس آ جائے، کسی کو کیا چیز راس آ جائے، کون سی چیز کسی کے لیے فائدہ مند ہو، دوسرے کے لیے نقصان دہ ہو، تو اپنے طبیب سے، اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کیجیے گا۔ اچھا، دوسرا ایک اور علاج بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ بلڈ پریشر نارمل ہو جائے تو حسب ضرورت کریلے کاٹ کر بیج سمیت آپ خشک کر لیجیے، سکھا دیں، خشک کر لیں، پھر اس کو پیس کر آپ اس کا ایک پاؤڈر بنا لیجئے، اور صبح و شام آدھی چمچ یہ کھانے سے انشاءاللہ الکریم آپ کی شوگر، آپ کا بلڈ پریشر اور کولیسٹرول بھی یہ الحمدللہ عز و جل نارمل ہو جائے گا۔ تو دونوں علاج آپ کو بتائے گئے، دونوں ہی علاج اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ نے کرنے ہیں۔ تو جنید بھائی یہ کیا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ پروگرام دیکھنے کے بعد مدنی چینل کے ناظرین اس کو بھول جائیں تو پھر کہاں سے دیکھ پائیں؟ یہ میں نے عرض کیا نا شروع میں کہ گھریلو علاج کتاب، یہ بڑی شاندار کتاب ہے۔ ہاں، یہ گھریلو علاج کتاب یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً بھی طلب فرما سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپنے موبائل میں رکھ لیں، اس میں سے پڑھ لیں۔ اچھا، صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ سینکڑوں علاج اس کتاب میں موجود ہیں، روحانی علاج بھی ہیں، اسی طرح گھریلو علاج بھی ہیں، دیسی علاج بھی اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، تو آپ یہ پڑھیں، بہت مفید ہے الحمدللہ عز و جل۔ جی، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ دماغی طور پر کافی بتا رہے ہیں کہ کمزوری ہو گئی ہے، اور عالم نام انہوں نے بتایا تھا۔ جی جی، ان کے لیے بھی دعا ہے، اللہ پاک ان کے حافظے کی جو کمزوری ہے دور فرما دے، اور ان کو ذہنی قلبی سکون بھی عطا فرمائے۔ ان کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے، 2 وظیفے اور ایک تعویذ بنانے کا طریقہ عرض کرتا ہوں۔ چلیں جی، ماشاء تو اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی نوٹ فرما لیں، یا علیمو 7 بار، یا علیمو 7 بار یعنی 7 ٹائم، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرح 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے جس بچے یا بڑے کو پلایا جائے گا، انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا اور بھولنے کا مرض دور ہو جائے گا۔ تو یہ 2 وظیفے ہو گئے، یا علیمو 7 بار اور سورہ علم نشرح بسم اللہ کے ساتھ 21 بار، یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پینا ہے۔ تعویذ بنانے کا طریقہ یہ ہے، مدنی چینل کے ناظرین آپ نوٹ فرما لیں، اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، ایک بار کاغذ پر لکھ لیجئے، لیکن لکھنے میں یہ احتیاط کیجئے کہ قاف کا دائرہ کھلا رہے اور اس میں جو میم ہے اس کا بھی دائرہ کھلا رہے۔ صرف ایک مرتبہ لکھ لیں اور اس کا تعویذ بنا کر یا تو گلے میں پہن لیں یا بازو میں باندھ لیں، انشاءاللہ نسیان یعنی بھولنے کی بیماری سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ بچوں بڑوں دونوں کے لیے ہیں، بزرگوں کے لیے بھی سب کے لیے مفید ہے۔ اچھا، یہ تو حافظے کی مضبوطی کے حوالے سے ہو گیا، اور دماغ کی مضبوطی جو جیسے نفسیاتی امراض میں لوگ پڑ جاتے ہیں، جی جی، تو وہ پہلے والا وظیفہ وہ پھر پہلے پڑھنا، والا وظیفہ سورہ علم نشرح۔ سورہ علم نشرح، ماشاءاللہ۔ وظیفہ آپ پوچھا تھا
میسیج آیا تھا نا کہ جلد شادی کے لیے کوئی آسان اور مختصر سا کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتا دیجیے گا۔ جنید بھائی، اس کے لیے روزانہ فجر کی نماز کے بعد باوضو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین 60 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا۔ 40 دن میں 40 دن کے رشتہ آ جائے گا، شادی ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، یہ بڑا جو وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا نا، یہ 40 دن والا سورہ والتین والزیتون والا، اچھا اس کی ایک اور فضیلت امین سنت نے ارشاد فرمائی ہے کہ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر جیسے کسی کو بندش کا شبہ بھی ہو نا، یہاں تک کہ کسی کے رشتے میں بندش بھی ہو، وہ بھی خشوع و خضوع کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھے نا تو الحمدللہ سمجھ لو اس کی بندش کا بھی توڑ ہو جائے گا اور اس کا بھی رشتہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑا شاندار وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا، سورہ والتین والزیتون، یہ نماز فجر کے بعد صرف 60 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ اسلامی بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ وظائف اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، اور دوسرا یہ کہ تعویذات عطاریہ بھی ضرور حاصل کیجیے گا۔ جی، مزید استخاروں کے جوابات بھی۔ جی، یہ زبیدہ بی بی تھی، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ ان کے استخارے میں کوئی بندش یا اثرات وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں۔ اچھا، تو ان کے لیے ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں، بہت شاندار روحانی علاج ہے۔ اگر شوہر تنگ کرتا ہے تو بیوی جو ہے مطلب اس کو کر لے، اور بیوی تنگ کرتی ہو تو شوہر جو ہے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ صحیح، دونوں تنگ کرتے ہوں تو پھر دونوں ہی پڑھیں۔ دونوں ہی پڑھ لے۔ چلیے، ماشاءاللہ۔ جی، ارشاد۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا مؤمنو 1100 مرتبہ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور پڑھ کر یہ تصور جمائیں کہ میں عرش کے سائے میں ہوں اور میرا شوہر عرش کے نیچے ہے۔ پھر تصور میں شوہر کے اوپر پھونک مارے اور بغیر بات چیت کیے سو جائے۔ اگر بیوی تنگ کرتی ہے تو پھر شوہر یہ کر لے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ گھر میں خوشگوار ماحول قائم ہو جائے گا اور لڑائی جھگڑے کا ماحول ختم ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو دم کرنے کی بات آپ نے ارشاد فرمائی نا، میں ناظرین کو مزید وضاحت کے ساتھ عرض کرتا چلوں کہ دم آپ نے جو کرنا ہے نا، جب میاں بیوی میں ناچاقی ہوتا ہے، بعض اوقات ہو جاتی ہیں، اگرچہ نہیں ہونا چاہیے، بالفرض ہو گئی، اب چاہتے ہیں کہ یہ نفرت یا محبت میں بدل جائے، تو اسی کے وظائف یہ آپ کو بتائے گئے۔ تو یہ جو دم کرنے کا آپ کو فرمایا گیا، تو دم جو کرنا ہے سامنے جا کر دم نہیں کرنا، بلکہ یہ آنکھیں بند کریں۔ اب جیسے بیوی عمل کر رہی ہے تو اب بیوی آنکھیں بند کریں، تصور جمائیں، اپنے شوہر کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لے کر آئے اور تصور میں اس پر پھونک مار دیں۔ اور اگر شوہر یہ عمل کر رہا ہے تو جب وظیفہ پورا ہو جائے تو اب شوہر اپنی آنکھیں بند کر کے تصور کرے اور اپنی زوجہ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لائے اور تصور میں دم کرنا ہے۔ اور اگر سامنے دم کیا تو پھر آزمائش کی صورت ہو جائے گی مزید۔ پھر وہ آزمائش سے مراد یہ کہ شکوک و شبہات بڑھیں گے، بدگمانیاں بڑھیں گے۔ پھر شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے نا کہ آپس میں دوریاں پیدا کر دی جائیں، اور شیطان تو کھلا دشمن ہے۔ اللہ پاک ہمارے گھروں کو شاد و آباد رکھے، محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ تو یہ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا وظیفہ بھی آپ نے ارشاد فرما دیا۔ اچھا، مزید بھی ہیں استخاروں کے جوابات؟ جی، عثمان علی بھائی ہیں اور ان کا بھی استخارہ کیا گیا ہے۔ ان کے استخارے میں بھی کوئی جو ہے مطلب اثرات یا عملیات کا معاملہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ان کے لیے بہت ہی پیارا وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ الشمس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر اور ان کے کان میں دم کر دیا جائے، پھونک مار دی جائے، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جس کو دورے پڑ رہے ہیں، جیسے انہوں نے بچے کا بتایا تھا کہ منہ سے جھاگ نکل رہے ہیں، اچھا جب ایسی کیفیت ہو اسی وقت پڑھ کر دم کرنا ہے؟ اس وقت دم کر دیں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو یہ وظائف بھی ناظرین آپ کو بتا دیے گئے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے قول، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، کال چلائیے۔ میں ارشد بات کر رہا ہوں۔ بزرگوں کے روحانی علاج میں میرا سوال یہ تھا کہ گھر میں کھٹمل بہت زیادہ ہو گئے ہیں،
اور چھپکلیاں بھی بہت آنا شروع ہو گئی ہیں. اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ یا کوئی ایسا عمل کہ جس سے گھر سے کھٹمل ختم ہو جائیں وہ ارشاد فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. جی بالکل انشاءاللہ کریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کون؟ زین عرض کر رہا ہوں لاہور سے. روحانی علاج پروگرام میں یہ معلوم کرنا تھا کہ میرے اور میری وائف کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ناک میں اکثر درد رہتا ہے اور آئے دن ناک اتر جاتی ہے. اس حوالے سے کوئی روحانی عمل ہو تو وہ ارشاد فرما دیجیے گا، یا کوئی تعویذ وغیرہ ہو تو وہ بھی بتا دیجیے گا. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ کریم ابھی آپ کو بتا دیں. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. کہ میرا ایک بھائی ہے، اس کے 2 بچے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بچے آئے دن ہے نا بیمار رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسائل رہتا ہے. اس وجہ سے والدین بھی ہے نا بہت پریشان رہتے ہیں نا، میرے بھائی اور بھابھی نا. تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی شاید نظر بد وغیرہ کا مسئلہ ہو، معاملہ ہو، تو ان کے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے تاکہ ان کے نظر بد وغیرہ بھی ختم ہو جائے اور جو معاملات ہیں وہ بھی صحیح ہو جائے اللہ کے کرم سے. جزاک اللہ خیر. آمین. اللہ پاک بچوں کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. بچے بیمار ہیں، نظر بد سے حفاظت کے لیے، ہر طرح کی بیماری سے حفاظت کے لیے سلیم بھائی نوٹ کیجئے گا. ساتھ ساتھ کچھ میسیجز بھی ہم شامل کر لیتے ہیں تاکہ استخارے بھی آپ فرما لیجیے. یہ ایک میسیج آئے، انہوں نے والدہ کے استخارے کے حوالے سے کہا ہے کہ میری والدہ کا نام مسرت ہے اور ان کی والدہ کا نام شریفہ ہے. اچھا، والدہ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، کوئی بیماری ہے یا جادو ہے. میں بہت زیادہ دکھی ہوں، بہت زیادہ غمزدہ ہوں. امی کے لیے دعا بھی کر دیں. فورٹ عباس سے انہوں نے یہ میسیج کیا ہے. اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے. میری نام ہے امانت اور والدہ کا نام ہے نذیرہ. یہ بیمار رہتی ہیں، ان کا بھی استخارہ کروانا ہے کہ کیا ان کے ساتھ روحانی معاملات ہیں یا کوئی جسمانی بیماری ہے. استخارہ بھی کیجیے گا اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا. اچھا، یہ ایک اور میسیج آئے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھائی کے بیٹی ہوئی ہے، وہ بیمار رہتی ہے اور نہ وہ چلتی ہے، نہ بیٹھتی ہے، نہ کھاتی ہے، اور اس کا استخارہ بھی کریں اور اس کے بارے میں بتائیے کہ بچی کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے گا، وظیفہ بھی بتائیے گا. اور بچی کا نام انہوں نے بتایا ہے کہ مہرین نام ہے بچی کا، اور ان کی والدہ کا نام رخسانہ ہے. آپ استخارے فرما لیجئے. آئیے ناظرین، اب ہم شامل کرنے لگے ہیں آپ کے روحانی علاج. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے روحانی علاج کے حوالے سے کالز کی تھیں. جی سلیم بھائی، گھر میں اگر کھٹمل بہت زیادہ ہو چکے ہوں تو کیسے بھگایا جائے، کیسے ان سے چھٹکارا پائیں، کیسے نجات حاصل ہو؟ کیونکہ ایک تعداد ہے لوگوں کی تو اسی وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ گھر میں، اچھا کوئی کہتا ہے کہ گھر میں بہت زیادہ کھٹمل ہو گئے، اچھا کوئی کہتا ہے کہ گھر میں بہت زیادہ چھپکلیاں ہو گئی ہیں، اچھا کوئی کہتا ہے کہ گھر میں چوہے یہ بہت زیادہ آ چکے ہیں، چیزیں خراب کر رہے ہیں، نقصان کر دیتے ہیں. اگر کسی کا گودام ہے، کسی کی فیکٹری ہے، وہاں پر اللہ نہ کرے کوئی آ جائے اس طرح کی موذی جانور تو چیزیں خراب کر دیتے ہیں، بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں. اچھا، بعض اوقات گھروں کے اندر یہ کیڑے مکوڑے بہت زیادہ آ جاتے ہیں، حشرات الارض. ہاں. تو اب کیسے ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کریں، کیا وظیفہ پڑھا جائے، ہے کوئی اس کا روحانی علاج؟ اللہ تعالیٰ ان آفتوں سے ان کی حفاظت فرمائے. اس کے لیے ایک بہترین عمل اور روحانی علاج تمام مدنی چینل کے ناظرین بھی نوٹ فرما لیں. ایک کورا پیالہ لے لیں. کورے پیالے سے مراد یہ ہے کہ وہ پیالہ استعمال نہ ہوا ہو، نہ اس میں پانی پیا گیا ہو، نہ اس میں کھانا کھایا گیا ہو، بالکل نیا پیالہ. اب چاہیں وہ مٹی کا لے لیں، کانچ کا لے لیں، کسی میٹل کا لے لیں یا پلاسٹک کا لے لیں، اور اس پیالے پر یا والی، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، یا والی، یہ لکھ لیجئے اور اس کے اندر پانی ڈال دیجئے. اب اس پانی کو گھر کے در و دیوار جہاں پر چھپکلیاں وغیرہ آتی ہیں یا حشرات الارض آتے ہیں وہاں پر چھڑک دیجئے. انشاءاللہ اس کی برکت سے اس مصیبت سے نجات مل جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی، یہ تو بہترین عمل ہمارے ناظرین کو پتہ چل چکا ہوگا. یہ بہترین روحانی علاج ہے. گھروں میں اگر کسی کے کھٹمل ہوں، چوہے، چھپکلیاں یا موذی جانور آ جائیں، سانپ بچھو جیسے گاؤں گوٹوں میں رہنے والے ہوتے ہیں، کھلے میدانوں میں رہنے والے ہوتے ہیں، ڈر خوف ہوتا ہے کہ سانپ بچھو نہ آ جائیں، تو آپ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے مکانات میں یہ عمل ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل اس میں ہوگا. کھٹمل کا ایک اور الگ سے بھی علاج لکھا ہوا ہے. اچھا، ایک یہ سمجھے وہ وظیفہ تو نہیں ہے
ایک دیسی علاج لکھا ہوا ہے، اور یہ علاج مدنی پنصورہ کے اندر بھی موجود ہے، وہاں سے بھی مدنی چینل کے ناظرین دیکھ سکتے ہیں۔ جس پلنگ میں یا بیڈ کے اندر کھٹمل ہو تو اس کی پائنتی کی جانب، یعنی جہاں آپ کے پاؤں ہوتے ہیں وہاں پر اجوائن کی پوٹلیاں باندھنے سے بھی انشاءاللہ اس پلنگ سے کھٹمل بھاگ جائیں گے۔ کیا بات ہے۔ اب اجوائن کیا چیز ہوتی ہے اس کی آپ وضاحت فرما دیں۔ اجوائن جو ہے نا ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پنساری کی دکانیں ہوتی ہیں جہاں دیسی جڑی بوٹیاں ملتی ہیں تو وہاں سے آپ کو بآسانی مل جائے گی۔ تو جو اس طرح کی چیزیں جہاں دیسی علاج وغیرہ کی دوائیں غذائیں ملتی ہیں تو وہاں سے الحمدللہ سے وجل آپ کو یہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، اب یہاں دیکھیں بات چلی چوہے کے حوالے سے، کھٹملوں کے حوالے سے، کھٹملوں کے حوالے سے لال بیگ عموماً گھروں کے اندر ہو جاتے ہیں، کھٹمل ہو جاتے ہیں۔ ایک احتیاط میں آپ کو بتاؤں، ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی بھی، اپنے گھر کی، اور جہاں ہمارا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا ہوتا ہے ان چیزوں کی بھی صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں۔ ہمارے گھروں میں دھوپ آنی چاہیے۔ ہم اپنے استعمال کے جیسے کپڑے ہیں، ہمارا بیڈ ہے، بستر ہے، تکیے ہیں، کمبل ہیں، بلینکٹ ہیں، جو بھی ہمارے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہیں، چادریں ہیں، کوشش کریں دھوپ لگائیں ان کو۔ ہم اپنے کمروں میں بھی کوشش کریں کہ اس انداز سے ہم کریں سلسلہ کہ دھوپ آئے، تو اس سے بھی کئی جراثیم ختم ہو جائیں گے، بیماریاں چلی جائیں گی، اور الحمدللہ سبحان آپ کی صحت کے لیے یہ چیز بہت زیادہ مفید ہے۔ آئیے ناظرین، اب ہم شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی سلیم بھائی ارشاد فرمائیں۔ جی، یہ جنید بھائی ہیں، انہوں نے اپنی امی کے استخارے کا فرمایا تھا۔ ان کے جسم میں درد رہتا ہے تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ ان کے استخارے میں بیماری کا اشارہ آیا ہے، اور ان کو کوئی جادو یا عملیات اثرات وغیرہ نہیں ہیں۔ اچھا، بیماری کا اشارہ آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے ایک زبردست روحانی علاج بتاتا ہوں۔ سورہ حشر کی آیت مبارکہ ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ آیت مبارکہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر لیجئے، اور پھر ان کو جہاں درد ہے وہاں پہ پھیر لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی درد سے آرام آ جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی مزید بھی استخاروں کے جوابات ہیں۔ جی، امانت ہے، ان کا استخارہ کیا گیا۔ ان کے استخارے میں بھی بیماری کا اشارہ ہے۔ ان کے لیے روحانی علاج حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام ہے یا سلامو۔ اس کو 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اور ہر قسم کے مریض کو پلایا جائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ پڑھ کے دم بھی کریں اور پانی پہ دم کر کے پانی بھی پلائیں۔ صحیح صحیح۔ اچھا، ایک بچی کے حوالے سے بھی ایک میسیج آپ کی طرف بڑھایا تھا۔ بچی نہ چلتی ہے، نہ بولتی ہے، نہ صحیح طرح سے بیٹھتی ہے، کافی جسمانی طور پر کمزور ہے۔ جی، تو ان کا ہوا استخارہ؟ جی، ان کا بھی استخارہ کیا۔ ان کے استخارے میں بھی بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ تو ان کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور تینوں قل یہ 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے پلایا جائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ اور آخری تینوں قل، یہ 3 مرتبہ صبح و شام۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو یہ تو خاص بچوں کے حوالے سے بہترین وظیفہ ہے۔ اچھا، یہاں ناظرین کو ایک بات اور عرض کرتا چلوں۔ دیکھیں ناظرین، بالخصوص اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائے جن کے استخارے کیے گئے، استخارے کر کے جن کو جوابات دیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا سلیم بھائی، یہ قول آئی تھی ناف کے حوالے سے، پوچھ رہے تھے کہ دونوں میاں بیوی کے ساتھ یہ مسئلہ رہتا ہے کہ ناف اتر جاتی ہے، تو اس کا کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ اس کا وظیفہ نہیں بلکہ ہم اس کا تعویذ بنانے کا جی طریقہ ارشاد بتاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نوٹ فرما لیں، کیونکہ یہ مسئلہ کئی لوگوں کو درپیش رہتا ہے، اور خاص طور پر جو ہمارے بزرگ ہیں ماشاءاللہ، اور یہ تو ہے ہی پروگرام بزرگوں کا روحانی علاج، ان کے ساتھ یوں مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی بھاری چیز اٹھا لیتے ہیں تو ناف اتر جاتی ہے۔ اور یہ ہم نے ایک سیگمنٹ بھی پچھلے پروگرام میں کیا تھا
اور اس کا یوٹیوب چینل پہ بھی وہ ماشاءاللہ چل رہا ہے نا وہ، جی تو وہاں سے بھی مدنی چینل کے ناظرین دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا تعویذ بنانے کا طریقہ یہ ہے، قرآن پاک کی مشہور و معروف صورت ہے سورہ یاسین شریف، سبحان اللہ، جسے قرآن کا دل کہا جس کو جاتا ہے، قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ پڑھیں گے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، پڑھنے والے کی بخشش و مغفرت بھی ہو سبحان جاتی ہے، اللہ، سبحان ماشاء اللہ۔ تو اس سورہ یاسین شریف کی ایک آیت مبارکہ وہ بھی بڑی مشہور ہے، بچوں کو یاد ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لکھ لیں۔ وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ آیت مبارکہ ایک کاغذ پہ لکھ لیجئے اور اس کا تعویذ بنا کر ناف کے اوپر ایسی جگہ باندھ لے کہ وہ ناف کے نیچے نہ جائے۔ انشاءاللہ اس تعویذ کی برکت سے آپ کی ناف کی جو مسائل ہیں کہ ناف گرنا یا ناف کی جگہ پر تکلیف ہونا، وہ ساری چیزیں حل ہو جائیں۔ اچھا، تعویذ جو بنانے کا فرمایا نا، تو تعویذ بنانا بھی ہے اور پھر اس کو چمڑے میں، کسی کپڑے میں، کسی ریگزین میں یا موم جامع کر کے پھر آپ نے یہ باندھنا ہے۔ اچھا، یہ باوضو بنانا ہوگا؟ یہ تو بالکل یہ تو اصول ہے۔ کوئی بھی تعبیر آیت قرآنی والا، جیسے ناظرین کو بتایا جاتا رہتا ہے کہ آیت قرآنی سے لکھے ہوئے تعویذات، اسماء الحسنہ کے لکھے ہوئے تعویذات جب آپ لکھیں تو باوضو ہی لکھنے چاہیے۔ اب اس تعویذ میں تاثیر بڑھ جائے گی الحمدللہ، اور آیت قرآن لکھنے کے حوالے سے شریعت کا حکم بھی ہے کہ باوضو یہ لکھی جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے بزرگوں کا روحانی علاج، اب اس پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ کافی سارے میسیجز بھی ہیں اور کالز بھی رہ جاتی ہیں، تو کوشش ہوگی کہ آئندہ پروگرام میں آپ کی یہ کالز ہم شامل کریں۔ اچھا، یہاں ایک بات عرض کرتے چلوں ناظرین، آپ روحانی علاج کے لیے، استخاروں کے لیے اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اور استخارے کے لیے یہ نمبر بھی دیکھیں اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، 0213717711۔ 24 گھنٹے یہ سروس آن رہتی ہے، اس نمبر پر آپ جب چاہیں رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اس نمبر پر صرف اسلامی بھائی رابطہ کریں، اسلامی بہنوں کے لیے یہ علیحدہ واٹس ایپ استخارے کی سروس ہے، اس کا نمبر بھی یہ اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، 031680626260 0316802626۔ اس نمبر پر بذریعہ ٹیکسٹ میسج آپ واٹس ایپ کے ذریعے اسلامی بہنیں استخارے کروا سکتی ہیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر رحم و کرم فرمائے۔ دعاؤں کے حوالے سے بھی میسیجز بھی آئے تھے، کئی ناظرین نے کالز بھی کی، دعاؤں کے حوالے سے کہا تھا کہ ہمارے والدین کے لیے دعا کیجیے گا، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارے لیے دعا کروا دیجیے گا، کیونکہ مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں لاکھوں لاکھ لوگ دعا میں شامل ہوتے ہوں گے، پروگرام میں شامل ہوتے ہوں گے، نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے ہم پر کرم ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے پیر و مرشید، ہمارے اساتذہ کرام اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما، جو تنگ دستی کا شکار ہیں اللہ پاک انہیں فراخ دستی عطا فرما۔ یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، محتاجی سے بچا لے۔ یا اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، اللہ پاک انہیں بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، لڑائی جھگڑے سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری
آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم